أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. انشاءاللہ آج سورہ فاتحہ مکمل کا ترجمہ، مختصر سی تفسیر اور سورہ فاتحہ کے فضائل اور سورہ فاتحہ سے جڑے چند ایک ضروری مسائل کا ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ سورہ فاتحہ کے اسماء یعنی اس کے نام تفاسیر میں متعدد آئے ہیں، جن میں چند ایک پیش کرتا ہوں۔ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، نور، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجہ یا مناجہ، سورۃ السوال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن اور سورۃ الصلاۃ۔ اس سورت میں 7 آیتیں، 27 کلمے، 140 حرف ہیں۔ کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ سورت مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں میں نازل ہوئی۔ عمرو بن شرجیل سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں ایک ندا سنا کرتا ہوں جس میں اقرأ کہا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی، عرض کیا جب یہ ندا آئے آپ با اطمینان سنیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نزول میں یہ پہلی صورت ہے، مگر دوسری روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی، یعنی سورہ علق۔ اس صورت میں تعلیماً بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا ہے۔ چند ایک ضروری مسائل کہ نماز میں اس صورت کا پڑھنا واجب ہے۔ امام منفرد کے لیے تو حقیقتاً اپنی زبان سے اور مقتدی کے لیے بقراءت حکمیہ یعنی امام کی زبان سے۔ صحیح حدیث میں ہے امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔
قرآن پاک میں مقتدی کو خاموش رہنے اور امام کی قرات سننے کا حکم دیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، اور بہت سی احادیث میں یہی مضمون ہے۔ ایک اور مسئلہ، نماز جنازہ میں دعا یاد نہ ہو تو سورہ فاتحہ بنیت دعا پڑھنا جائز ہے، بنیت قرات جائز نہیں۔ سورہ فاتحہ کے فضائل احادیث میں متعدد آئے ہیں، چند ایک یہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توریت و انجیل اور زبور میں اس کی مثل صورت نہ نازل ہوئی۔ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر حضور علیہ السلام پر سلام عرض کیا اور دو ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا، ربوبیت، رحمت، مالکیت، استحقاق، عبادت، توفیق، خیر، بندوں کی ہدایت، توجہ الی اللہ، استعانت، طلب و رشد و آداب، صالحین کے حال سے موافقت، گمراہوں سے اجتناب و نفرت کی دنیا کی زندگانی کا خاتمہ، جزا اور روز جزا کا مسئلہ مفصل بیان ہے اور جملہ مسائل کا اجمالاً۔ حمد، مسئلہ ہر کام کی ابتدا میں تسمیہ کی طرح حمد الہی بجا لانا چاہیے۔ کبھی حمد واجب ہوتی ہے جیسے خطبہ جمعہ میں، کبھی مستحب جیسے خطبہ نکاح اور دعا اور ہر امر ذیشان میں اور ہر کھانے پینے کے بعد، کبھی سنت موقدہ جیسے چھینک آنے کے بعد۔ رب العالمین میں تمام کائنات کے حادث، ممکن، محتاج ہونے اور اللہ تعالیٰ کے واجب، قدیم، ازلی، ابدی، حی و قیوم، قادر و علیم ہونے کی طرف اشارہ ہے، جن کو رب العالمین مستلزم ہے۔ مالک یوم الدین، ملک کے ظہور تام کا بیان ہے، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، کیونکہ سب اس کے مملوک ہیں اور مملوک مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ اسی سے معلوم ہوا کہ دنیا دار العمل ہے اور اس کے لیے ایک آخر ہے، جہاں کے سلسلے کو ازلی و قدیم کہنا باطل ہے۔ اختتام دنیا کے بعد ایک جزا کا دن ہے، اس سے تناسخ باطل ہو گیا۔ ایاک نعبد، ذکر ذات و صفات کے بعد یہ فرمانا اشارہ کرتا ہے کہ اعتقاد عمل پر مقدم ہے اور عبادت کی مقبولیت عقیدے کی صحت پر موقوف ہے۔ نعبدو کے صیغہ جمع سے ادا باجماعت بھی مستفاد ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ عوام کی عبادتیں محبوبوں اور مقبولوں کی عبادتوں کے ساتھ درجہ قبول پاتی ہیں۔ اس میں رد شرک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ایاک نستعین میں یہ تعلیم فرمائی ہے کہ استعانت خواہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ حقیقی مستعان وہی ہے، باقی آلات و خدام و احباب وغیرہ سب عون الہی کے مظہر ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے
اور ہر چیز میں دستے قدرت کو کارکن دیکھے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء اللہ اور انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے، عقیدہ باطلہ ہے، کیونکہ مقربان حق کی امداد الہی ہے، استعانت بالغیر نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، معرفت ذات و صفات کے بعد عبادت، اس کے بعد دعا تعلیم فرمائی۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ بندے کو عبادت کے بعد مشغول دعا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں بھی نماز کے بعد دعا کی تعلیم فرمائی گئی۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام یا قرآن یا خلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضور کے آل و اصحاب ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ صراط مستقیم طریق اہل سنت ہے، جو اہل بیت و اصحاب اور سنت و قرآن اور سوادہ اعظم سب کو مانتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم جملہ اولا کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے طریق کے مسلمین مراد ہے۔ اس سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں کہ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ہدایت ہے کہ مسئلہ طالب حق کو دشمنان خدا سے اجتناب اور ان کے راہ و رسم و وضع و اطوار سے پرہیز لازم ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ مغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ آمین، اس کے معنی ہے ایسا ہی کر یا قبول فرما۔ یہ کلمہ قرآن نہیں، سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا سنت ہے، نماز کے اندر بھی اور باہر بھی۔ حضرت امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں آمین اخفا کے ساتھ یعنی آہستہ کہی جائے۔ تمام احادیث پر نظر اور تنقید سے یہی نتیجہ ملتا ہے۔ آج آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کی مختصر سی تفسیر اور چند ایک ضروری مسائل سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو انجانے میں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔